بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات، ہم آپ کو ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے فرسٹ ویک کا عنوان ہے سورہ انفال آیت نمبر 1 تا 10۔ آیت نمبر 1 تا 10 میں ہم ایپسیکس کے مقرر کردہ نصاب کے مطابق آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کا ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ، لفظی ترجمہ اور اس کے الفاظ معنی سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ لہٰذا ہم اس کورس کا باقاعدہ ابتدا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ انفال آیت نمبر 1 تا 10 تک اس کی تلاوت ہوگی، پھر اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، پھر الفاظ معنی بیان کیے جائیں گے اور اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ کیا جائے گا، جس طرح کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ تو چلیے سورہ انفال کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ہم آتے ہیں لفظی ترجمہ اور ساتھ ساتھ الفاظ معنی کی طرف۔ تو یسألون کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألون کے مطلب ہے سوال کرنا۔ عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں، الانفال مال غنیمت۔ قل آپ کہہ دیجئے الانفال کے مال غنیمت للہ اللہ کے لیے ہے، والرسول اور رسول کے لیے ہیں۔ فاتقوا اللہ پس تم اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، فاتقوا اللہ تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اور آپس میں صلح رکھو۔ اصلحوا درست کرنا، صحیح کرنا، صلح کرنا۔ ذات بینکم، ذات کا مطلب والے اور بین کا مطلب درمیان میں۔ وَأَطِيعُوا اللہ اور اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فرمان برداری کرنا۔ ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان والے، ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین، مومن یعنی ایمان والے۔ تو یہ الفاظ معنی تھے اور لفظی ترجمہ۔ انما بے شک، المؤمنون مومن وہ ہے، الذین وہ لوگ اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ذکرہ ذکر کرنا، وجلت قلوبہم وجلت تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل۔ وجلت کا مطلب ڈر جانا، نرم ہو جانا۔ قلوب قلب کی جمع ہے اور قلب دل کو کہتے ہیں، قلب دل کو کہتے ہیں۔ ایک قلب ہے دوسرے کاف کے ساتھ، اس کا معنی وہ کتے کو کہتے ہیں، اور بڑے کاف کے ساتھ
قلوب یہ دل کو کہتے ہیں جو کہ قلب کی جمع ہے. وَإِذَا اور جب تلیت تلاوت کی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے علیہم ان پر آیاتہ اللہ تعالی کی آیت ہے. تلیت تلاوت کرنا پڑھنا. اعلیٰ یہ حرف جار میں سے ہیں اور ہم ضمیر ہے جس کو آپ لوگ انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں. زادتہم ایمانا. زادت بڑھ جانا زیادہ ہو جانا. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں زیادہ ہو جانا. ایمانا ایمان کو کہتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. رب پروردگار کو کہتے ہیں. یتوکلون بھروسہ کرنا توکل کرنا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں توکل کرتے ہیں. توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تعالی پر چھوڑ دینا. یہ توکل ہے. بھروسہ جس کو ہم اردو میں بھروسہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی پر بھروسہ رکھتے ہیں. آگے الذین جو لوگ یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں. اقام و یقیم کا مطلب ہے قائم کرنا کھڑا کرنا اور صلاۃ نماز کو کہتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں. رزقنا رزق کو کہتے ہیں اور رزق کھانے پینے چیزوں کو نہیں کہتے. رزق کہتے ہیں ما ينفع. ہر وہ چیز جو انسان کو نفع دے وہ رزق ہے. ينفقون نفقہ ينفقو کا مطلب ہے خرچ کرنا تو ينفقون خرچ کرنا. الذین یقیمون الصلاۃ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مما من اور ما یہ اسماء موصول میں سے ہیں جو آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. اولئک وہ لوگ ہم ہے المؤمنون ایمان والے حقا سچے پکے. اولئک اسم اشارہ ہے جو کہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے اردو میں اسماء اشارات ہے یہ وہ تو اسی طرح عربی میں بھی اسماء اشارات ہے ہاذا ہاذہ تلکا ذانکا. تو اولئک یہ اسماء اشارات میں سے ہیں جو کہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہم یہ ضمیر ہے جمع غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. المؤمنون ایمان والے. حقا حق اور سچ. حق کہتے ہیں جس کے اندر جھوٹ کا کوئی بھی شیبہ نہ ہو. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. لہم ان کے لیے ہے درجات درجات کہتے ہیں مرتبے کو. عند ربہم عند پاس ربہم ان کے رب کے پاس. ومغفرۃ اور بخشش ہے. مغفرت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہماری بخشش فرما بخشش کو کہتے ہیں. ورزق کریم رزق کا معنی گزر چکا. رزقناہم میں نے آپ کو بتایا ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھائے اس کو رزق کہتے ہیں. کریم عمدہ اور بہترین. ان کنتم مؤمنین اے محمد مجاہد تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا ہے. کہہ دو کہ مال غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اگر تم ایمان رکھتے ہو
تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن تو وہ ہے کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ یہی سچے مومن ہے اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔